میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور کسی بچے کے ہاتھ بھی نہ بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا کہ گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکا رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں۔ میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اور اتفاق سے گھاس کاٹنے والا بھی بہرا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ اور الٹا غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں؟ میں تو اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانی پڑتی ہے۔ نہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں موجود تھیں۔ گسیڑا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا کہ گسیڑا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے، اور لنگڑی بکری مجھے اسے دے دینی چاہیے۔ یوں تو مجھے بھی اس کو ذبح کرنا ہی ہے، کیوں نہ میں اسے ہی دے دوں۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گسیڑے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کے صلے میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گسیڑا ایک لفظ بھی نہ سن سکا اور وہ غصے میں بولا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں یہاں کیا ہوا ہے، اور اگر تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ مار دوں گا۔ چرواہا سمجھ نہیں سکا کہ گسیڑا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گسیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو بہرا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرا تحفہ کیوں نہیں قبول کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گسیڑا دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب ان دونوں کو ناراض ہوتے دیکھا تو یہ گھبرا کر بولا، ہاں بھائی، میں قرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گسیڑا بولا کہ بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اتنے میں چرواہا بھی بول پڑا، اسے پوچھو کہ یہ میرا تحفہ کیوں نہیں قبول کرتا، تو میں شکریہ کے طور پر اس کو دے رہا ہوں۔ اور تیسرا بندہ اس پر جور بولا، میں قرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے مگر میں بہرا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گسیڑا دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ، میں بہرا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑھا گونگا تھا جو انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں پر گھورتا رہا۔ وہ گھبرا گئے کہ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا انہیں کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف لے گیا، اور گسیڑے نے اپنی نظریں نیچے کر لی اور گھاس کا گڑھا اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔